بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے، جس میں ہم نے پچھلی نشست میں قدرتی آفات مکمل اس کی مشق کی کمپلیٹ آنسر کویشچن کے ساتھ ہم نے اس کو مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 7 وطن کی مٹی گواہ رہنا، یہ نظم ہے، اور نظم پڑھنے سے پہلے سوچیں اور بتائیں میں انہوں نے 2 سوال دیے ہوئے ہیں۔ کن کن پاکستانیوں نے اپنے وطن کے لیے قربانی دی؟ کن کن پاکستانیوں نے؟ افواج پاکستان نے، کہ سپاہیوں نے، نڈر سپاہیوں نے، سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں وغیرہ نے اپنے وطن کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ چند ایسے پاکستانیوں کا نام بتائیں جنہوں نے اپنے وطن کی ترقی کے لیے بہت کام کیا ہو۔ ان میں ہے کہ قائد اعظم سر فہرست ہیں، علامہ اقبال، ڈاکٹر عبدالقدیر خان وغیرہ، اور بھی بہت سارے ہیں، وہ آپ نیٹ سے سرچ کر کے لکھ سکتے ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ملی نغمے شہریوں میں وطن سے محبت کے جذبے کو ممیز کرنے، یعنی ان کو بلند کرنے اور ان کے اندر وطن کی تعمیر و ترقی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے لکھے جاتے ہیں؟ اور نظم وطن کی مٹی گواہ رہنا کی شاعر مسرور انور نے بہت سے ملی نغمے لکھے جو بے حد مقبول ہوئے، یعنی جو بے حد پسند کیے گئے۔ ان کے چند معروف ملی نغموں میں سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، اور اپنی جان نظر کروں، اور جگ جگ دیے میرا پیارا وطن وغیرہ شامل ہیں۔ بیٹا جی، نظم شروع کرنے سے پہلے وطن کی مٹی گواہ رہنا الفاظ کے تلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ پہلے مٹی، مغنی، خوشبو، حفاظت، عزم اور محاذ۔ نظم شروع کرنے سے پہلے چند مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ معنی: لگن، شوق، محاذ مقابلے کی جگہ، مغنی کیا ہے؟ گلوکار، وقار، عزت۔ اس کے علاوہ بیٹا نظم کے دوران جو بھی مشکل الفاظ آئیں گے وہ آپ کو بتا دیے جائیں۔ نظم شروع کرنے سے پہلے وطن کی مٹی گواہ رہنا کا مرکزی خیال دیکھ لیتے ہیں۔ وطن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے شعبوں میں بھرپور محنت کریں اور اپنے وطن کی کامیابی و ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، یعنی بہت زیادہ ہمیں محنت کرنی ہے اس وطن کا نام روشن کرنے کے لیے، اپنے ملک پاکستان کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہمیں اپنے کامیابی اور ترقی یعنی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں ان نعمتوں سے فائدے اٹھانے چاہیے اور ان کا مثبت استعمال کرنا چاہیے۔ نظم کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ نظم وطن کی مٹی گواہ رہنا، اس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ شاعر کا نام مسرور انور ہے۔ یہ پتہ نہیں کسی ادھر میں نے پڑھا، یہ غلط نام دیتے ہیں، آپ نے کیا بولنا ہے اس کو؟ مسرور انور۔ پھر سوال ہے کہ نظم وطن کی مٹی گواہ رہنا کا خلاصہ تحریر کریں۔ جواب ہے کہ خلاصہ: اس نظم میں شاعر مسرور انور نے وطن کی مٹی یعنی خاک کو گواہ بنایا ہے کہ اے وطن، تو بہت عظیم ہے، تیری عظمت کی کوئی مثال نہیں، اور ہم محنت و ترقی کر کے اس کو عظیم تر بنا رہے ہیں۔ اے میرے دیس، میرے ملک کا ہر گلوکار کی آواز تیری خوشبو پھیلا رہے ہیں، اور ان کے ہر ایک گانے کے انداز میں اور اتار چڑھاؤ میں، یعنی لے اتار چڑھاؤ میں تیری محبت نظر آتی ہے۔ تم اے مٹی شاہد رہنا اس بات کی، اے وطن، تیری زمین کے چاند تارے یعنی تیری باشندے سب کی آنکھوں میں تیری محبت نظر آتی ہے، اور یہ سچائی کا پیغام پھیلا کر تیری عزت بڑھا رہے ہیں۔ تم شاہد رہنا سب لوگوں کے دلوں میں، اے وطن، تیرا شوق ہے، یعنی
تجھ سے پیار کرتے ہیں اور ہر ایک نظر تیری طرف ہے، ہر کوئی تیری حفاظت کا ارادہ لے کر مقابلے پر ڈٹا ہوا ہے۔ میرے وطن کی مٹی تو اس بات کی شاہد رہنا، میرے وطن کی مٹی تو عظیم ہے اور ہم تجھے اپنی محنت و مشقت سے عظیم تر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو شاہد رہنا اس بات کا۔ اب ہم نظم کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی۔ اشعار بند نمبر 1۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ اب اس میں ہم لکھیں گے حوالہ متن۔ نظم کا عنوان وطن کی مٹی گواہ رہنا۔ شاعر کا نام مسرور انور، مسرور انور آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، تشریح۔ اس نظم میں شاعر مسرور انور اپنے وطن کی مٹی، اس کی خاک کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیارے وطن کی مٹی، تم اس بات کی شہادت دینا کہ ہمارا ملک پاکستان بہت عظیم ہے۔ یہ ایک ملک یا وطن یا دیس ہے جس کو ہم نے اسلام کے نام پر اپنی محنت و کاوش کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ دنیا کے نقشے پر ایک عظیم الشان اسلامی ریاست بن کر ابھرا۔ اس اسلامی ریاست کو اپنی محنت و محبت سے عظیم تر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے میرے وطن، میرے پیارے دیس کی مٹی، تم اس بات کی شاہد رہنا، گواہ رہنا، یعنی پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر حاصل ہوا تھا اور اسلامی اصولوں پر ہم زندگی گزار کر ہم اس بات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان اسلامی مملکت کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر آئے اور ترقی کرے اور اس کو عظیم تر ہم بناتے رہیں۔ اور اے میرے وطن کی مٹی، تو گواہ رہنا، گواہ رہنا، اور تو اس بات کی شہادت دینا اور شاہد رہنا کہ ہم تیری عظمت کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ پھر بند نمبر 2 ہے۔ بند نمبر 2 کیا ہے؟ تیرے مغنی کی ہر صدا میں تیری ہی خوشبو مہک رہی ہے۔ مغنی کس کو کہتے ہیں؟ گانے والا، یعنی گلوکار کو کہتے ہیں، اور صدا آواز کو کہتے ہیں، مہک خوشبو، خوشبو، اور پھر ہے ہر ایک سر میں، ہر ایک لے میں تیری محبت چمک رہی ہے۔ ہر ایک سر میں، گانے کے سر کس کو کہتے ہیں؟ گانے کا انداز، اور لے کس کو کہتے ہیں؟ آواز، جو گانے والا آواز کی اتار چڑھاؤ کو ہم کہتے ہیں کہ کبھی آواز اس کی اونچی ہوتی ہے، کبھی نیچے جاتی ہے، اس کو ہم لے کہتے ہیں۔ پھر محبت، چمک، روشنی کو کہتے ہیں۔ گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا کی تشریح کرتے ہیں۔ اے وطن، اے پیاری سرزمین وطن، سرزمین وطن، اس بات کی بھی گواہی دینا، شہادت دینا کہ تیرے جو گلوکار جب کوئی قومی ترانہ گاتے ہیں تو اس کی آواز میں اے میرے وطن تیری ہی خوشبو بسی ہوئی نظر سنائی دیتی ہے۔ جب وہ بڑے جوش، جذبے اور ولولے سے تیرے گیت گاتے ہیں تو ان کے ہر گانے کے انداز میں، اس کے اتار چڑھاؤ میں محبت چھلکتی ہے۔ تمام گلوکار انتہائی محبت بھرے لہجے میں گیت گاتے ہیں اور پوری قوم کے اندر جوش جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ اے میرے وطن، تم اس بات کا گواہ رہنا، شہادت دینا، تم اس بات کی بھی شہادت دینا کہ تیرے جو گلوکار ہیں، جو تیرے گیت گاتے ہیں، جو تیرے قومی ترانے گاتے ہیں، اور یہ اپنے ملک میں تو ہوا، جب دوسرے ملک میں، پوری دنیا میں جا کر تیرے گیت گنگناتے ہیں اور تیرے گیت گاتے ہیں تو ان میں جوش و جذبہ لے کر
پوری دنیا کو اس کے اپنی قوم کا سر بلند کرتے ہیں اور اس میں گا کر اس گیت گانے کے لے اور لہجے میں اتنا جوش و جذبہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی جو بھی بیرون ملک پاکستانی رہتا ہے وہ اس میں جوش و جذبہ اور اپنے وطن کے واسیوں میں بھی جوش و جذبہ اور محبت پیدا کرتے ہیں۔ بند نمبر 3 ہے، تیری زمین کے یہ چاند تارے ہیں جن کی آنکھوں میں پیار تیرا، صداقتوں کے دیے جلا کر بڑھا رہی ہیں وقار تیرا، گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ اچھا، اس میں مشکل الفاظ یہ ہیں، چاند تارے کس کو تشبیہ، چاند تارے اپنے ملک کے عوام کو شاعر نے تشبیہ دی ہے، جن کی آنکھوں میں تیرا پیار ہے، تیری چمک ہے اور پیار محبت ہے، صداقتوں کے دیے یعنی سچائی کے دیے یعنی چراغ جلا، دیے کس کو کہتے ہیں، چراغ جلا رہی ہیں، اور وقار تیری عزت بڑھا رہی ہیں، گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ تیرے ملک کے باشندے یعنی اس سرزمین میں بسنے والے تیرے چاند اور تارے کی طرح چمکتے دھمکتے رہتے ہیں اور ان سب کی آنکھوں میں تیرا پیار نظر آتا ہے۔ یہ سب اپنی پاک سرزمین سے بے حد محبت اور پیار کرتے ہیں اور وقت آنے پر وہ تم پر اپنی جان تک قربان کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے، اور یہ سب لوگ سچائی کے چراغ جلا کر تیری عزت زیادہ کر رہے ہیں، یعنی ہر طرف سچائی کا پیغام پہنچا رہے ہیں تاکہ اے میرے وطن تیری عزت و آبرو میں مزید اضافہ ہو، اور میرے وطن کی مٹی اس بات کی تم شہادت دینا، یعنی جو بھی اس وطن سے جاتا ہے وہ تیری محبت میں اتنا سرشار ہوتا ہے اور سچائی میں تیرے ملک کے ہر باشندے میں سچائی، ایمان، سچائی کی ایسی رمق ہے کہ جب بھی وہ کسی بھی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو سچائی کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، اور تیرا پیغام لے کر ہر دنیا کے ہر خطے میں سچائی کا پیغام پھیلانے کے لیے جاتا ہے اور تیری عزت و آبرو میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر بند نمبر 4 ہے، ہر ایک دل میں تیری لگن ہے، لگن کس کو کہتے ہیں، شوق کو کہتے ہیں، اور شوق یعنی محبت، شوق اور محبت، تیری ہی جانب ہر ایک نظر ہے، تیری جانب یعنی تیری طرف ہر ایک نظر ہے، تیری حفاظت کا عزم لے کر ہر ایک اپنے محاذ پر ہے، تیری حفاظت کا عزم لے کر ارادہ یعنی تیری حفاظت کا ارادہ لے کر، محاذ کس کو کہتے ہیں، جو لڑائی کی جگہ کو یا اس کو مقابلے کی جگہ کو کہتے ہیں، گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا وطن کی مٹی عظیم ہے تو عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ تشریح، اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہر ایک دل میں تیری محبت اور شوق ہے، اس وطن کا ہر ایک باسی، ایک باشندہ، رہنے والا، اے وطن تم سے محبت کرتا ہے، ہر ایک کی توجہ کا مرکز اے وطن تو ہی ہے، یعنی پوری عوام تیری عزت و وقار کی خاطر وقار کی طرح ہر وقت محنت اور مشقت میں مصروف ہے تاکہ تیری عزت میں اضافہ ہو سکے، تیری محنت و مشقت میں مصروف ہے، یہاں پر آئے گا محنت و مشقت میں مصروف ہے یا محصور ہے تاکہ تیری عزت میں اضافہ ہو سکے اور تیرا نام روشن کر سکے، اور ہر ایک مقابلے کی جگہ پر تیری حفاظت کرنے کا ارادہ لیے ہوئے ہے، وقت آنے پر تجھ پر اے وطن تیرے لوگ تیری جان
جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اے میرے وطن کی مٹی، تم میری ان سب کا کوششوں اور جدوجہد کا گواہ رہنا، شاہد رہنا، شہادت دینا، کیونکہ میرے وطن تو بہت عظیم ہے، یعنی بڑی اہم ہے، اور ہم اس کو مزید اہم اور عظیم بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اے میرے وطن کی مٹی، خاک یعنی خاک، تم شہادت دینا، شاہد رہنا اور شاہد رہنا۔ اور اس میں شاعر کہتا ہے کہ تیری محبت کی خاطر کہ ہر پاکستان کے ہر باشندے میں اے وطن تیری عزت اور آبرو اتنی زیادہ ہے، تجھ سے اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں، تجھے اتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ وقت آنے پر اگر کوئی بھی دشمن کی میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا ہمارے وطن کو، تو ہم اس پر جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، اور اپنے وطن کی حفاظت و آبرو کی حفاظت کریں گے، اور اس کو کوئی بھی ضرب نہیں آنے دیں گے، اور اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھنے کی کوشش میں رہیں گے۔ اچھا، 8 کلاس یہاں پر ہی ہماری آج یہ جو وطن کی مٹی گواہ رہنا کی تشریح ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم مشقی سوالات کریں گے۔ اللہ حافظ۔